अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच का बयान। जर्मनी में कार सवार ने क्रिसमस मार्केट में लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, 4 अफराद हलाक। बर्तानिया में पुलिस से झगड़ा करने पर 2 पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आए। अमेरिका से तेल और गैस खरीदो वरना टैरिफ का सामना करो, ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को वार्निंग। और 10 साल कबल लापता होने वाले तैयारे की तलाश दोबारा शुरू। जी, टॉप स्टोरीज आपने देखी। अब वक्त हुआ है आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करने का। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। सबसे बड़ी खबर है जर्मनी से, और मरकजी जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक कार सवार शख्स ने क्रिसमस मार्केट में खरीदारी के लिए मौजूद हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में 4 अफराद हलाक, जबकि तकरीबन 68 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं। हलाक होने वाले 2 लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले शख्स को फ़ौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी शनाख्त 50 साला डॉक्टर के तौर पर हुई, जिसका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से है और सन 2006 से वो जर्मनी में मुकीम था। और पुलिस को इब्तदाई तौर पर यह मालूमात हासिल हुई है कि उसने ये अमल अकेले किया था। ये जो शख्स है, इसके हवाले से और भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस्लाम पर बहुत ज़्यादा तनकीद करता था। इस शख्स को किसी भी तौर पर कोई इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या इस्लामी इंतहा पसंद नहीं कहा जा सकता, और जो इसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उनको देखकर तो अक्सर यूँ लगता है कि उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया था। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की हरकतों को देखते हुए ये बात कह दी है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनी शहरियों को मुनासिब पानी की रसाई से जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है और ये नस्ल कुशी का इक़दाम है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसराइल के इक़दामात के तहत पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद की अमवात हुई हैं और ये अमल इंसानियत के ख़िलाफ़ नस्ल कुशी के जुर्म के मुतरादिफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 179 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली हुकाम ने गजा की पट्टी में ज़िंदा रहने के लिए दरकार मुनासिब पानी तक फ़लस्तीनियों की रसाई में जानबूझकर रुकावट डाली है। अगली खबर है बर्तानिया से, जहां पर आपको याद होगा जुलाई में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा ये जा रहा था गालिबन एयरपोर्ट पर कुछ पुलिस वाले 2 पाकिस्तानियों को बुरे तरीके से पीट रहे हैं। इस हवाले से जब ये वीडियो सामने आई तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया और अब इस वाक़े के बारे में ये चीज़ सामने आई है कि जो दोनों पाकिस्तानी नौजवान थे उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और फ़र्द जुर्म बुनियादी तौर पर यह है कि उन्होंने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ा किया था। जो इन दोनों नौजवानों की वालिदा है, उन्होंने बरतानवी अदालत का फ़ैसला चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो ये जो लड़ाई थी, इसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जुलाई में, और अब इस केस में बरतानिया की जो अदालत है दोनों पाकिस्तानी नौजवानों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दी है और कहा है कि अमेरिका से तेल और गैस खरीदो वरना टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप का कहना यह है कि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका से तेल और गैस की खरीदारी करके अपना खसारा कम करे, वरना उसे हर तरफ से टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन को कई दिहाइयों तक अमेरिका के साथ बड़े तिजारती सरप्लस चलाने की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन के जो तर्जुमान हैं उनका फिर बयान ये सामने आया कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं कि तवानाई के शोबे और पहले से मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कैसे किया जा सकता है।
اب چلتے ہیں ملیشیا کی طرف، جہاں پر ملیشیا نے تقریباً 10 سال قبل لاپتہ ہونے والے جو مسافر طیارہ تھا MH370 اس کی تلاش کا کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملیشین وزیر ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لاپتہ طیارے کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کے لیے اوشین انفینٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اوشین انفینٹی کو طیارے کا ملبہ ملنے پر $7 کروڑ ملیں گے۔ 8 مارچ 2014 کو 227 مسافروں اور عملے کے 12 ارکان پر مشتمل ملیشین ایئر لائنز کا یہ طیارہ کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے بحر ہند کے جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق طیارہ آخری مرتبہ آسٹریلوی شہر پرتھ سے مغرب میں بحر ہند کے اوپر دیکھا گیا تھا۔ یہ جو ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی تلاش کا کام فضائی تاریخ کے سب سے بڑے زیر آب آپریشنز میں سے ایک تھا، اور اس میں آسٹریلیا، ملیشیا اور چین جیسے ممالک شامل تھے، اور اس آپریشن کے دوران 1,20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں طیارے کا ملبہ تلاش کیا گیا، جس میں تقریباً $120 ملین کی لاگت آئی، اور اسے 1046 دنوں کی تلاش کے بعد جنوری 2017 میں بند کر دیا گیا تھا، اور اب اس طیارے کی جو تلاش ہے اس کا کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی اب ذرا پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ میں ہر شخص کو خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اور خاص طور پر ٹرین سٹیشنز پر آپ کو زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ٹکٹ مانگنے والا ٹی ٹی نہیں ہوتا، وہ جو ٹی ٹی ہمارے یہاں پر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی ٹکٹ چارج کرتے کرتے کب آپ کے کریڈٹ کارڈ کا صفایا ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ جیسے جیسے دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے جرائم بھی ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی ایک ڈیجیٹل سکیم کے حوالے سے ہم آپ کہیں گے برطانیہ کے ٹرین سٹیشنز پر یہ سکیم عام طور پر کیا جا رہا ہے، اور کافی زیادہ لوگ اس سکیم کا شکار بن رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نوید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نوید، بتائیے گا کہ یہ جو برطانیہ کے ٹرین سٹیشنز پر لوگوں کے ساتھ سکیم کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ جی اویس، چور ایک قدم پولیس سے آگے ہوتا ہے اور وہ آگے کی سوچتے ہیں۔ اب سکیمبرز جو آن لائن سکیمنگ ہم نے سنی تھی، پینس میں فراڈ ہوتے تھے، اب نیا فراڈ برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ سکیمبرز ٹرین میں چلے جاتے ہیں اور اپنی فیک آئی ڈی کے ساتھ بتاتے ہیں ہم جو ریلوے نیٹ ورک ہے اس کے ملازم ہیں، آپ ہمیں اپنا ٹکٹ دکھائیں یا کارڈ دکھائیں، اچھا تو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ نے ٹکٹ خریدا ہے یا نہیں خریدا۔ برطانیہ میں مجموعی طور پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں جرنیز کے لیے، ان اور آؤٹ ہونے کے لیے۔ جی تو ان کے پاس ایسی مشینز ہیں جس پہ وہ ٹچ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ٹکٹ خریدا ہے بندے نے، اور ٹچ کیا تھا جب یہ چیز میں انٹر ہوا تھا اور جب وہ باہر گیا تھا۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکیمرز نے مشینیں جو ایسی بنائی ہیں جس سے وہ لوگوں سے اسکیم کے ذریعے وہ ٹچ کرواتے ہیں اور وہاں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے ڈیٹا بھی بہت ایسا ڈیٹا جو پروٹیکشن ہے اس پہ بھی سوالات کو اٹھے ہیں۔ اب کتنے ریسورسز نہیں ہیں حکومت کے پاس کہ وہ بہت سارے اسکیمس لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ میڈیا میں خبریں آنے کے بعد ریلوے جو نیٹ ورک ہے، جو ریلوے پولیس ہے، انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ان کو دیکھے گی، اور لوگوں کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پراپر آئی ڈی دیکھیں۔ اگر آپ وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مشکوک شخص ہے تو فوری طور پہ انہوں نے ایک ٹیکس نمبر بھی دیا ہے، فون بھی دیا ہے، یا اپنے جو پی جی اسٹیشن ہے اس پہ آپ اطلاع دیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے۔ بہت شکریہ نوید، آپ نے پروگرام میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جی بڑی اہم بات کی ہے کہ دیکھیں ڈیجیٹل دنیا ہوتی جا رہی ہے تو دنیا میں اسکیمز بھی ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اسکیمرز ہیں وہ نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں اور لوٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اگر برطانیہ میں رہتے ہیں اور آپ اگر ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو خبردار رہنا ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک تک ہم یہ آئیڈیا نہیں پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہاں بھی آئیڈیا پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ حکومت کس اسکیمر کو کس طرح روکے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग करते हैं, दुनिया भर के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट की बंदिश यहाँ पर अक्सर हो जाती है। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं और ये खबर है डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से। जी, डिजिटल नोमैड वीज़ा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफर कर रहे हैं उन लोगों को जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? सबसे पहले ये सवाल है आपसे। और जाहिर है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पाकिस्तान में तो फिर बिजली, इंटरनेट, दीगर मसाइल का आपको सामना होगा। तो फिर इन मसाइल के हल के लिए वाई डोंट यू गो टू सम अदर कंट्री? जी बिल्कुल, दुनिया जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम के जो काम करने वाले अफराद हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि जी आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको हम अपने मुल्क का डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं। तो आप हमारे मुल्क में आइए, हम आपको बड़ी फैसिलिटीज़ देंगे, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। आप हमारे मुल्क में अपना लैपटॉप लेकर आ जाइए और यहाँ बैठकर काम कीजिए, फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कीजिए, ज़िंदगी भी इंजॉय कीजिए। अब ये डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है, कैसे पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, और इसका क्राइटेरिया क्या है? ये डिजिटल नोमैड वीज़ा ये कैसे मिल सकता है कि आप काम भी करें और साथ साथ दुनिया भी घूमते रहें? तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़हद मलिक साहब जो मीडिया एक्सपर्ट हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। उनसे हम ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद मलिक साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर आप हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये गाइड कर दें कि ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये क्या होता है। सर, हर वो बंदा जो ऑनलाइन काम करता है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो किसी बाहर की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है या वो किसी रिमोट जॉब के साथ इंगेज है, हर वो इंडिविजुअल जिसको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कहीं से भी रिमोटली काम कर सकता है, उसको आजकल की दुनिया में हमने नाम दे दिया डिजिटल नोमैड। अच्छा। यानी आप किसी बीच पे बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी होटल में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन हो और आप अपना काम कर सकें, तो इसका मतलब है कि फिर आप एक डिजिटल। ओके, तो ये डिजिटल नोमैड जो है ये किसी खास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं? मतलब इसमें कोई कदगन है कि आप स्पेसिफिकली ये काम करते हो, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो, तो ही डिजिटल नोमैड हो सकते हैं आप, या फिर किसी भी काम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स डिजिटल नोमैड हो सकता है? सर, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी डिजिटल नोमैड हो सकता है अगर उसके पास वो तमाम स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो दुनिया में कहीं भी बैठे किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, आप एक वेब डेवलपर हैं और आपके पास यूके यूएसए में क्लाइंट्स हैं जिनको आप ऑनलाइन बैठ के काम दे सकते हैं। आप एक डिजिटल नोमैड हैं और आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप ऑनलाइन लोगों को ट्यूशंस पढ़ाते हैं, आप डिजिटल नोमैड बन सकते हैं। अच्छा। आप वीडियो एडिटर हैं और आप अपने बाहर के क्लाइंट्स को किसी भी मुल्क में बैठे हुए किसी दूसरे मुल्क में सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक डिजिटल नोमैड हैं। सो एवरीवन हु हैज दिस कैपेसिटी टू वर्क थ्रू इंटरनेट बाय द कंफर्ट ऑफ सिटिंग एट देयर ओन होम्स, जिसमें आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो इंडिविजुअल डिजिटल नोमैड की कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से किसी भी। ओके, तो अब आते हैं ज़रा ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, बहुत सारे ममालिक दुनिया के ऐसे हैं, मैं खबरें देखता रहता हूँ, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जो कि डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये डिजिटल नोमैड का वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स बता सकेंगे आप हमें? सर, डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली उन तमाम, ये जो हमने कैटेगरीज अभी डिफाइन की कि ये तमाम लोग जो इंटरनेट पे काम करते हैं और अपने घरों से रिमोटली काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि भाईजान आप हमारे मुल्क में आके काम करें, यहाँ पे आप आके रहें 2 साल 3 साल के लिए, और जो भी आपके ऑनलाइन पैसे आते हैं उससे आप हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, हम आपको 2-3 साल के लिए परमिट देंगे। इसमें बड़ी समझने वाली बात यह है कि डिजिटल नोमैड वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि कोई परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। अच्छा। आपका अगर वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं तो और आप डिजिटल नोमैड हैं और आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपके वीज़ाज को आसान बनाने के लिए ये एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल भी है। अच्छा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रीस आपको ऑफर करता है कि अगर आप महीने के $3500 कमा रहे हैं तो आप ग्रीस में डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप 2 या 3 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है। ओके। आप थाईलैंड
آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی فیسلٹی دیتا ہے. لیکن تھائی لینڈ تھوڑا سا سخت ہے. تھائی لینڈ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً $14,000 آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے, اچھا, تب آپ ایلیجیبل ہوں گے پہلے تھائی سے. لینڈ کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے لیے, جو آپ کو 3 سال کے لیے ملے گا. اس کے بعد اگلے 3 سال کے لیے پھر دیکھیں گے وہ ایکسٹینڈ ہونا ہوا یا نہ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مختلف لائک دیر آر 50 کنٹریز, آئس لینڈ ہے, ارجنٹینا ہے, مالٹا ہے, ناروے ہے, ہنگری ہے, کولمبیا, اسپین, کوسٹاریکا, موریشیس, انڈونیشیا, برمودا. اس قسم کے مختلف 50 کے قریب ممالک ہیں, جس میں یورپ کے بھی کافی سارے ممالک شامل ہیں. وہ تمام ملک آپ کو انہوں نے کیٹیگری انٹروڈیوس کرا دی ہے کہ اگر وہ تمام لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں, مطلب جو فارن ریمیٹنس آنی ہے, میں اگر پاکستان میں بیٹھا فری لانسر ہوں اور میں تھائی لینڈ کا ویزا لے لیتا ہوں اور ٹورسٹ ویزا نہیں لیتا, میں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا لے لیتا ہوں, تو مجھے اس میں فائدہ یہ ہوگا, تھائی لینڈ کو تو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے ملک میں فارن ریمیٹنس آ رہی ہے, ان کو ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے. مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اپنی فیملی کو لے کے جا سکتا ہوں, میں وہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز اویل کر سکتا ہوں, میں وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ایجوکیشن کی فیسلٹیز اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اور ہیلتھ انشورنس وغیرہ اویل کر سکتا ہوں, جو نارمل ٹورسٹ ویزا پہ آپ کو نہیں ملتے. لیکن اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لیڈنگ ٹو پرماننٹ, کچھ شاید ایک آدھا ملک ایسا ہے جو 4-5 سال بعد آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں. بٹ ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز آپ کے ٹورسٹ ویزا کی کیٹیگری کو ریپلیس کرتے ہیں, اور آپ کے پاس یہ لبرٹی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ ایکسٹرا آپشنز ملتے ہیں جس میں آپ فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں, ہیلتھ کی آپشنز اویل کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا مزید اگر آپ الیبوریٹ کر سکیں کہ دیکھیں ظاہر ہے جس ملک میں لوگ جائیں گے ڈیجیٹل نومیڈ بن کر ڈیجیٹل نومیڈ ویزا حاصل کریں گے, اس ملک میں تو پھر ریمیٹنسز آئیں گی, اس ملک کی اکانومی میں جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن بحیثیت پاکستانی یا پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں, ان کے لیے اس ڈیجیٹل نومیڈ ویزا میں کیا اٹریکشن ہے, ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, نہ اس ملک میں انٹرنیٹ چلتا ہے, نہ اس ملک میں سڑکیں کھلی ملتی ہیں. آپ کو مجھے ایک شعر یاد آ گیا, بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں. وہ شعر یہ ہے کہ پاؤں کے زخم دکھانے کی اجازت دی جائے, پاؤں کے زخم دکھانے کی اجازت دی جائے, ورنہ راہگیر کو جانے کی اجازت دی جائے. اس ملک میں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے, نہ آپ کو بجلی مل رہی ہے. جس دن ان کا دل چاہتا ہے اس دن یہ فائر وال لگا دیتے ہیں, جس دن ان کا دل چاہتا ہے یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. وی پی اینز انہوں نے ویسے ہی بین کر دی ہیں. سو جتنے بیچارے فری لانسرز تھے ان کی تو, اور $0.5 بلین کی انڈسٹری ہے سال کی. آپ کا فری لانسر پاکستان میں بیٹھا باہر سے اتنے پیسے کما رہا ہے, وہ پاکستان میں لا رہا ہے, لیکن ہم نے اس کے گھر بیٹھے ہوئے کام پہ دروازہ رکھ دیا اور ہم نے کہا جی کہ وی پی این بھی بند ہو جائیں گے, سب کچھ بند ہوگا, انٹرنیٹ بھی نہیں چلے گا. سو وہ تمام لوگ جو, میں ایسے فری لانسرز کو جانتا ہوں, اور آپ اپورک ایک فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے, آپ اس کو کھولیں, آپ کو ایسے پاکستانی ملیں گے جنہوں نے سال میں $1 لاکھ کمایا ہوا ہے. سو وہ تمام فری لانسرز جو پاکستان میں بیٹھ کے باہر کے ممالک کو سروسز دے رہے ہیں, وہ آدھے سے زیادہ لوگ تو جن کو میں جانتا ہوں وہ جا چکے ہیں. وہ جاتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ یا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا پہ, اور وہ باہر بیٹھ کے کام کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو انفراسٹرکچر اچھا ملتا ہے, آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ملتی ہے, آپ کی ٹیکس کی لیگیلٹیز کم ہوتی ہیں. آپ کے ملک میں وی پی این نہیں کوئی بند کرتا. آپ کے ملک میں صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ ای کامرس کا بزنس چلا رہے ہیں, صبح آپ اٹھتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے جی فیس بک بند ہو گیا آج, یا فیس بک کے ایڈ نہیں چل رہے. سو اس قسم کے تمام مسائل جو پاکستان میں حد سے زیادہ اب ہونے لگے ہیں, میں سوری میں بہت شاید آپ کو لگ رہا ہو ہوپلیس باتیں کر رہا ہوں, لیکن اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. سو وہ تمام انڈیویجولز جو پاکستان میں بیٹھ کے باہر سے پیسے کما رہے تھے یا اس ملک کی اکانومی کو فائدہ دے رہے تھے, شاید یہ ان کے لیے ایک اچھا راستہ ہے کہ وہ اپنا ایٹ لیسٹ کام کر سکیں اور وہ اس ملک سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کر سکیں. کیونکہ یہاں پہ ہم نے آن لائن کام کرنے والوں کو یا فری لانسرز جو تھے ان کو اسسٹ کرنے کی بجائے, مطلب ایک پیمنٹ آپ نے منگوانی ہو یو کے سے پاکستان میں, $300 کی پیمنٹ ہوگی, لیکن آپ کا بینک اس پہ 150 کاغذ مانگے گا آپ سے کہ یار یہ کہاں سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. بٹ کوائن پاکستان میں ابھی تک بین ہے, پوری دنیا ای پیمنٹس کی طرف جا رہی ہے. سو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں, اور جتنے انڈیویجولس پاکستان میں آن لائن کام کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے دس از اے گولڈن اپرچونٹی. ملک مت چھوڑیں, یہ ہماری مٹی ہے, اس مٹی سے ہم ہیں, جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اسی مٹی سے ملا ہے. لیکن آپ 1-2 سال کے لیے ایٹ لیسٹ باہر بیٹھ کے آپ پیسے کما سکتے ہیں, اور وہ پیسے آپ پاکستان میں واپس لا سکتے ہیں, اور اس ویزا کیٹیگری کے تھرو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک ایز آف بزنس یا کمفرٹ مل سکتی ہے جو
اس ملک میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ نے ٹرینڈ بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیں یہ مٹی ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے ہی کام کرنا ہے. اگر ہمیں آج کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں ہم دوسری جگہ جا کے وہ فیسلٹیز لیں, لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود گرو کریں, ہم اپنے ملک کو گرو کروائیں. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کس طرح ملتا ہے, پروسیسنگ کس طرح ہوتی ہے, اس کی کرائٹیریا وغیرہ؟ سر یہ ویزاز اس وقت سب سے آسانی سے مل رہے ہیں, صرف آپ نے کرائٹیریا پورا کرنا ہوتا ہے. پورچوگل آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مہینے کا تقریباً 3,000 یورو کما رہے ہیں, اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ نے اس کا پروف دینا ہے. گریس آپ کو کہتا ہے 3,500 یورو آپ کما رہے ہوں, ہنگری آپ کو $300 کا بتاتا ہے, اسپین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے تقریباً مہینے کا 2,600 یورو. ہر ملک کی نا کچھ کیٹیگریز ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے منیمم اتنے پیسے کمانے ہیں. وہ پیسے آپ نے اپنے جو بھی آپ کے آن لائن والیٹس میں پیسے جن کلائنٹس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کا پروف دیتے ہیں. آپ دوسرا پروف آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ریموٹ ورک کا پروف دینا ہے, یعنی کہ یہ میرا اپ ورک کا پروفائل ہے, اس سے مجھے مہینے کے $5,000 آتے ہیں, یا یہ میری آن لائن اکیڈمی ہے, اس سے مجھے آن لائن مہینے کے اتنے پیسے آتے ہیں. آپ نے صرف وہ اپنا ریموٹ ورک کا پروف دینا ہے, اور جو ہر ملک کی کیٹیگری ہے, 50 ممالک ہیں, ہر ملک کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ مہینے کے اتنے پیسے آپ کو آن لائن آتے ہیں اور کسی بھی ریموٹ جاب سے, وہ آپ اسپیسیفائی کریں. اور آن لائن کسی بھی ملک کا, تھائی لینڈ کا آپ لینا چاہتے ہیں, گریس کا لینا چاہتے ہیں, اسپین کا لینا چاہتے ہیں, آپ اس ملک کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا لکھیں گے, اس ملک کا نام لکھیں گے, آپ کو ساری آپشنز مل جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ والے ویزاز میکسیمم ان 50 ممالک کا پروسیسنگ ٹائم 15 دن ہے. اوکے, یعنی 15 دن سے کم میں یہ ویزاز پروسیس ہو جاتے ہیں. ہو جائے گا. اور برمودا ایک ملک ہے جس کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے لیے کوئی منیمم پیسوں کی کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کے $3,000-4,000 کی پروف دینا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی منیمم پیسے نہیں ہے, بس آپ آ جائیں یہاں پہ آ کے کام کریں. سو اس قسم کے 3-4 ممالک اور بھی ہیں. آپ کو صرف اپنا آن لائن کام کا پروف دینا ہے, اور آپ نے اپنے منیمم پیسے پورے کرنے ہیں, اور ہر ملک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ٹیکس لیس دین 14 days ٹو پروسیس دا ویزا. اچھا, اب اس میں ایک کیچ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے. دیکھیں جب ہم اپنے ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کم ہوتی ہے. دوسرے ملک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے وہاں فیسلٹیز مل جائیں گی, وہاں انٹرنیٹ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی, لیکن ہماری جو کاسٹ آف لیونگ اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بھی تو بڑھ جائے گی. وہاں ہم اگر لوگ ہائر کرتے ہیں تو وہ مہنگے ہوں گے, تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. سر اس میں صرف ایک کاسٹ آپ کی ایڈ ہوتی ہے, وہ آپ کی اپنی آپریشنس کی کاسٹ ہے, کہ آپ جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں یا آپ نے اکوموڈیشن کسی ملک میں بک کی ہوئی ہے وہ آپ کو ایکسٹرا پڑتی ہے. لیکن جو آپ کی ٹیم ہے, مطلب فار انسٹنس اگر میں ایک ڈیجیٹل نومیڈ ہوں اور میں ٹیک کی کمپنی چلاتا ہوں, سو میں ویزا لے کے باہر چلا گیا ہوں اور میں وہاں سے کام کر رہا ہوں اور مجھے 2 سال کا ویزا مل گیا, لیکن میری جو ٹیم ہے وہ شاید پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, کہیں کسی ملک میں, مختلف ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کو بھی اگر چاہیے تو وہ تو پھر خود لیں گے, لیکن ایونچولی جو ایک کاسٹ آپ کی بڑھتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں موو کر رہے ہیں سال کے لیے, 2 سال کے لیے, آپ کی ریزیڈنس کی کاسٹ, آپ کی وہاں کی آپریشنس کی کاسٹ وہ بڑھ رہی ہے. بٹ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آئی بلیو کہ آپ کو فیسلٹیز بھی ملتی ہیں. مطلب اسٹارلنک اس وقت آدھی دنیا میں, اسٹارلنک میں بتا بھی دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ سروس ہے ایلون مسک نے بنائی جو سیٹلائٹ سے آپریٹ کرتی ہے. آپ کو کوئی اپنے ملک کا انٹرنیٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسٹارلنک کی $100 کی سبسکرپشن لیتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اٹس دا فاسٹسٹ انٹرنیٹ ان دا ورلڈ. آدھی دنیا میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے, پاکستان میں اس کی بھی اپروولز نہیں ملی ابھی تک. سو آپ کو اسٹارلنک جیسی بے شمار فیسلٹیز مختلف ممالک میں ملتی ہیں جو آپ کو آپریشنس کو یا آپ کے بزنس کو بہتر بناتی ہیں. تھوڑی سی کاسٹ بڑھتی ہے, بٹ اس کا پھر فائدہ بھی ہے کہ آپ کو فیسلٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں. بالکل, کاسٹ کے ساتھ بینیفٹ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اگر آپ وہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں تو آپ کو جب زیادہ بزنس ملے گا تو وہ جو کاسٹ آف آپ کی جو اپرچونٹی یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ پھر بری نہیں لگتی آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب 50 ممالک ہیں جیسے جو کہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں, تو ان میں سے ہم کچھ بیسٹ ممالک اگر آپ سے پوچھیں کہ جی کون سے ہیں جو کہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے بیسٹ ثابت ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف ایز آف گیٹنگ دا ویزا اینڈ ان ٹرمز آف دا فیسلٹیز, کمپیریزن اگر ہم اس کا کریں تو وہ کون سے ہوں گے؟ سر آئی تھنک پہلے میں 2 ممالک جو قریب آپ کو پڑتے ہیں وہ ملیشیا اور دبئی ہیں. اوکے, 2 گھنٹے کی فلائٹس پہ آپ ان ممالک کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کراچی سے اڑیں, دبئی جائیں, 2 دن کام کریں, واپس آ جائیں. سو ایز آف بزنس کے لحاظ سے آئی وڈ ریکمینڈ
دبئی تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہے ہاں لیکن دبئی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بھی تھوڑا سا ماڈریٹ ہے فری لانسرس کے لیے. لیکن آئی تھنک آئی وڈ ریکمینڈ یو اے ای, ملیشیا, اس کے بعد کولمبیا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مہینے کے $900 اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. اس کے بعد برمودا, کیونکہ برمودا میں کوئی آپ کو برمودا تھوڑا سا دور پڑے گا پاکستان کافی سے, دور لیکن پڑے گا. اس میں منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس کے بعد آئی تھنک آئی وڈ گو ود مے بی ناروے یا پورچوگل, اچھا جہاں پہ آپ کو کم پیسوں میں اور تھوڑی سی زندگی کی فیسلٹی, جہاں پہ آپ کا مطلب مہینے کے جو کرائیٹیریا کہ آپ اتنے پیسے کمائیں وہ €3,000 ہے اور آپ کو فیسلٹیز تھوڑی سی زیادہ ملتی ہیں. تھائی لینڈ بھی ہے لیکن تھائی لینڈ ایکسپینسو ہے. تھائی لینڈ آپ کو کہتا ہے کہ 14,000 US ڈالرز آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیونگ میں پڑے ہوئے ہوں. اور انڈونیشیا بھی آپ کو تھوڑا لینگویج اور اس چیزوں میں قریب پڑتا ہے, لیکن انڈونیشیا کہتا ہے کہ مہینے کا سال کا $60,000 آپ نے کمایا وہ پچھلے 3 سالوں میں تو پھر ہم آپ کو دیں گے. اچھا تو کچھ ممالک ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے, اور کچھ ہیں جن کا کرائیٹیریا بہت لینینٹ ہے, اور وہاں پہ ابھی ایمرجنگ مارکیٹس ہیں تو وہ وہاں پہ میرے خیال میں گروتھ کے بھی آپشن زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. فائنلی میں صرف ایک چیز سوچ رہا تھا ابھی جو ہماری اتنی گفتگو ہوئی, دیکھیں دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اب انہوں نے یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اسکیم چلائی ہے, وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں, کام کریں, لوگ خود بھی گرو کریں اور ان ممالک کی بھی اکانومی گرو کرے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ ہماری اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم ہر دوسرے دن IMF کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, یا کبھی سعودی عربیہ, کبھی UAE, کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, جیسے ہم نے کوشش کی کہ جی ہم ڈیجیٹل سٹیز بنا دیں, IT سٹیز بنا دیں, لیکن جو ہمارے یہاں کا انٹرنیٹ کا حال ہے اور جو ہمارا ٹیکنالوجی کا سپورٹ سسٹم ہے اس میں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا کوئی ڈیجیٹل نومیڈ ٹائپ کا ویزا اس طرح کی چیز کبھی لانچ ہی نہیں کر سکتے. سر بالکل نہیں بنا سکتے, اور پچھلے 1 سال میں جتنی اس ملک میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جنہوں نے اس ملک میں آن لائن کام کرنے والے لوگوں پہ جتنی قدغنیں لگائی ہیں, ٹویٹر پوری دنیا میں مانیٹائزڈ ہے, لوگ اس سے پیسے بنا رہے ہیں اور مہینے کے ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں. ابھی پاکستانی بھی بیچارے وی پی این لگا کے اس سے پیسے کما رہے تھے لیکن اس کو بھی بند کر دیا گیا, VPNs کو بند کر دیا گیا. جس دن دل چاہتا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا واٹس ایپ ڈاؤن ہوتا ہے, اس پہ آپ میڈیا نہیں بھیج سکتے. یوٹیوب سے بہت ساری دنیا پاکستان میں پیسے کما رہی ہے, لیکن اب پچھلے 3-4 ہفتوں سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کی بہت ساری ویڈیوز اسٹک ہوتی ہیں, یوٹیوب کی پروسیسنگ ٹائم لیتی ہے, گاڈ نوز اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لیکن اگر آپ VPN لگائیں تو اٹ اسٹارٹس ورکنگ. سو اس ملک میں المیہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے آن لائن کام کرنے والے لوگ یا انٹرنیٹ, مطلب ایک نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا میرے خیال میں جسٹیفائڈ نہیں ہے. بٹ اگر اس طرح سے حالات چلتے رہے تو آپ کے پہلے ہی پاسپورٹ بنوانے والوں کی اتنی لمبی لائنیں ہیں کہ ان کے پاس کاغذ ختم ہو گئے, اور جتنے لوگ جس کو موقع مل رہا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے زندہ بھاگے. لیکن میں آئی ایم اسٹل ویری ہوپ فل کہ ایک وقت آئے گا جس دن اس ملک میں جتنے نیشنل ٹیکنالوجی پارکس بنانے کی باتیں ہوئی ہیں وہ کوئی ایسا سورج نکلے گا جس دن ہم دیکھیں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی. بٹ انفارچونیٹلی ایٹ دس پوائنٹ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی خاص طور پہ اس ملک میں بہت بری صورتحال ہے. آن لائن کام کرنے والے لوگوں کو کوئی اسسٹنس نہیں دی جا رہی. باہر کے پلیٹ فارمز, فیس بک آپ کا پیج بند کر دیتا ہے, آپ 10 دفعہ ان کو کہتے ہیں, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. یوٹیوب اکاؤنٹ اڑ جاتا ہے, وہ آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹک ٹاک پاکستان میں مانیٹائز نہیں ہے, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, پوری دنیا میں مانیٹائزڈ ہے, لیکن پاکستان میں مانیٹائز نہیں ہے. سو اس قسم کے بے تحاشا مسئلے ہیں. میں گنوانے پہ آؤں تو شاید آپ کے شو کا وقت ختم ہو جائے, لیکن اسٹل آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ایک دن آئے گا جس دن ہم اس ملک میں ٹیک کا رائز دیکھیں گے, اور ہم شاید اس ملک میں ہر وہ چیز دیکھیں گے جس کے لیے ہم باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو میں تو نہیں جا رہا اس ملک کو چھوڑ کے, میری کوشش ہے کہ میں جتنا اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکوں. بٹ وہ تمام لوگ جو اگر اس شو کے بعد جانے کا پلان کریں تو کوشش کریں کہ واپس بھی آئیں. ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آپ کو 2 یا 3 سال کا پرمٹ ملے گا, ورک پرمٹ ملے گا جس پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں, بٹ کوشش کریں اس مٹی کو واپس دینے کے لیے پھر واپس. بہت شکریہ ادا کریں گے. فہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی. سب سے اہم بات, آپ جائیں ملک سے باہر, کام کیجئے, ملک کو بھی فائدہ, آپ کو بھی فائدہ, لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اسی مٹی میں واپس آنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं कुछ मेंटल हेल्थ और जराइम के कनेक्शन की। जी, नौ उम्रों में जहनी सेहत के मसाइल आपके और मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा आम हैं। आलमी इदारा सेहत WHO और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बड़े हैरानकुन आदाद सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 10 से 19 साल की जो उम्र है उसमें जो लोग हैं उनमें हर 7 में से एक बच्चा जहनी मसाइल का शिकार है। अब ज़ाहिर है ये मसाइल काबिल इलाज हैं, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये मसला एग्जिस्ट करता है। जब ये मसले के बारे में हमें पता चलेगा तो फिर इसके इलाज की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो बच्चे हैं उनमें जहनी मसाइल क्यों आ रहे हैं, और जो हमने आज जिस कनेक्शन पर बात करनी है वो ये है कि इस जहनी मसले की वजह से क्राइम की तरफ लोग जाते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड क्राइम? क्राइम की तरफ लोग क्यों जाते हैं और पाकिस्तान में ये मामलात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सदफ गनी खान साहिबा, जो कि मेंटल हेल्थ लॉयर हैं UK से। इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री इस हवाले से जो है वो ली है, उनसे हम ज़रा बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सदफ, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हर 7 में से एक बच्चा जहनी मसले का शिकार है, तो ये क्या वजह है कि बच्चों में जहनी मसाइल आ रहे हैं और ये किस तरह के मसाइल होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट आई है WHO और यूनिसेफ की, जिसमें बताया गया है कि हर 7 में से एक बच्चा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। उसमें ये भी बताया गया है कि हमें इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि हम इसके लिए एक्शन लें, और जो बच्चे इस वक्त मेंटल हेल्थ पे सफरिंग है जिनकी, उनको हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो उनके लिए रिहैब्स रिक्वायर्ड हैं, जो मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। बच्चों में एक फ़ेज़ आता है 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स की एज में, एक फ़ेज़ आता है जो वो प्यूबर्टी लेवल से गुजर रहे होते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजिंग्स आ रही होती हैं जो वो खुद अपने आप में फ़ेस कर रहे होते हैं। उन बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने आप को उस उलझन से बाहर लेकर आएँ। लेकिन हमारे यहाँ सैडली सिचुएशन ये है कि हम बजाय इसके कि उनके लिए एक सेफ़ स्पेस क्रिएट करें, हम उनमें इतने चैलेंजेस, इतने कंपैरिजन्स डाल देते हैं कि वो एक सेफ़ स्पेस के बजाय वो बच्चे आइसोलेशन में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि रादर देन सिटिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स, वो बेहतर है कि ऐसे लोगों में ना बैठें जो सडनली आए और उनके एफ़र्ट्स को, उनकी ऐसी जो कोशिशें थी जिससे वो मोटिवेटेड थे, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बॉडी इश्यूज़ डील कर रहे थे और वो बहुत ही पॉजिटिवली मोटिवेटेड होके चल रहे थे, और सडनली कोई आया और उसने कहा कि आप तो बहुत स्किनी हो रहे हैं, या आपके तो मुंह पे पिंपल्स आ रहे हैं, तो आपने उस बच्चे की सारी मोटिवेशन को दबा दिया, आपने उसको वापस, आप उसको एक जगह पे ले गए, विच कॉजेज़ डिप्रेशन, या उसको एक ऐसे होपलेस जगह पे ले जाते हैं जहां बच्चा अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनका क्राइम से क्या कनेक्शन है, ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं? जी, अगर कोई भी इंसान सफ़र कर रहा है मेंटल हेल्थ को, तो वो ना सिर्फ अपने लिए एक थ्रेट है, वो दूसरे के लिए भी थ्रेट है। अच्छा। तो लिंक इस तरह से करता है कि अगर वो किसी ऐसे लेवल पे चले जाएंगे जहां उनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, या उनकी हीलिंग ना हो, तो वो आइदर दैट पर्सन कैन गो टू सुसाइड, वो सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे, या फिर वो दूसरे के लिए एक थ्रेट बन जाएंगे। और पाकिस्तान में ये जराइम और मेंटल हेल्थ के जो कनेक्शन है उसकी क्या सूरत हाल है? कोई आदाद शुमार है हमारे पास इस सूरत हाल के? सैडली इस वक्त बहुत ख़राब सूरत हाल है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तो आप ये देखें कि हम अभी सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ। अभी तो सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बात होती है, अभी कोई हेल्प लेने में भी हिचकिचाते हैं लोग। अगर बच्चा सफ़र कर रहा है, एक बड़ा इशू ये है कि एक ताबू क्रिएट किया गया है जिसमें हम ये बताना ही नहीं चाहते कि एक सफरिंग है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो केसेस तक तो बात जाती ही नहीं है।
اس سے اسی کا یہی ریزن ہے کہ کوئی اسٹیٹسٹکس ابھی تک ہمارے پاس ایز سچ ہے نہیں۔ اگر ہم جرائم کی بات کریں تو جو مینٹل النس میں مبتلا افراد ہوتے ہیں وہ کس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور عدالتوں میں پاکستان میں کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں؟ جی عدالت میں یہ بتا چکی ہوں پہلے کہ ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو کورٹ تک جو کیسز جاتے ہیں وہ ویسے بھی بہت لمیٹڈ ہیں۔ ایک دو رپورٹڈ کیسز ہیں کورٹ کے جس میں دا پرسن جو کورٹ گئے جس میں وہ اسکیزوفرینیا سفر کر رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرائم کمٹ کیا ہے، اٹ واز ریلیٹڈ ٹو مرڈر، اور اس پہ سپریم کورٹ کی رولنگ آئی تھی کہ سنس دا پرسن واز آف انساؤنڈ مائنڈ تو پھر اس کی کوئی ایگزیکیوشن نہیں۔ اوکے، تو اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو یہاں پر ذہنی صحت کے مسائل میں جو مبتلا افراد ہیں ان کے جرائم کو پھر کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے قوانین کیا موجود ہیں؟ جی بالکل قوانین موجود ہیں، ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے، اور جو اسپیسیفکلی کیونکہ ہم بچوں کے اوپر بات کر رہے تھے تو اگر بچے ہیں جن کو سزا دی جاتی ہے ان کے لیے جوونائل جسٹس سسٹم موجود ہے 2018 کا، اس میں بچوں کو ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر، ان کی سائیکولوجیکل نیڈس کے اوپر ان کو ریہیب پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کی ویل بینگ پہ کام ہوتا ہے۔ اور ادروائز اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو دین اگین ریہیب از سولوشن، اس کے لیے اس میں ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کہ فردر وہ دوبارہ اس قسم کا کرائم نہ۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے، صدف غنی خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، مینٹل ہیلتھ لائر، اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے مینٹل ہیلتھ ایشوز اور کرائم ان دونوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور دنیا جو ہے اس پر کام کر رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔